السلام علیکم، میں ہوں غزل شاہ اور 9ویں سحری سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں قرآن کی روح سے بات کرتی ہوں۔ میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور میں آپ سب کو بھی یہی کہنا چاہوں گی آج کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم سب اللہ نے قرآن اتارا ہے ماہ رمضان کے مہینے میں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، عربی میں لکھا ہوتا ہے، ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی کہ عربی میں کیا لکھا ہے۔ میں نے بچپن سے ابھی تک قرآن پڑھ رہی تھی تو میں نے عربی میں ہی ہمیشہ پڑھا، لیکن اب میں جو ہے قرآن پاک میں نے ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ دین و دنیا کیا ہے۔ اگر ہم عربی میں پڑھتے ہمیں کیا پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو آج تک بہت سارے لوگوں کو، میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب سورت شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں کہ سورت مکیات بولتے لکھا ہوتا ہے نا، تو ہم عربی میں پڑھ کے تو ہمیں سپارے والی باجی یہی بتاتی تھی کہ نہیں نہیں یہ بھی لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سورت ہے، سورت کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس سورت میں کتنی آیات ہیں، اور سورت میں جو ہے کتنی آیات ہیں اور کتنی بار اس میں رکوع آتے ہیں، تو وہ اوپر سب سے اوپر والی لائن میں لکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اتنے سالوں سے نہیں پتہ تھا، لیکن جب جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا، تشریح کے ساتھ پڑھا تو پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کو آپ کوشش کریں کہ چاہے ایک صفحہ روز پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک دو لائنیں پڑھ لیں، عربی بھی پڑھیں اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں۔ ترجمے سے قرآن شروع کریں تاکہ ہمیں پوری طرح علم ہو دنیا اور آخرت کا، سمجھ آئے کہ اس میں قرآن ہمیں کیا سمجھاتا اور کیا سکھاتا ہے۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ان کو دنیا میں تکلیفیں، وہ بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گی۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ان کی زندگی میں، اور وہ اپنی زندگی کا رخ ہی بدل دیں گے وہ جب پڑھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے جو ہے رمضان شریف میں نازل فرمائی، اور اس کو ایک ہدایت کی کتاب بنایا گیا، اس کو قرآن حکیم بنایا گیا۔ اس میں ہماری بیماریوں کا علاج ہے، اس میں ہمیں ہماری دکھ پریشانیوں کا، ہمارے رزق کا علاج ہے، دنیا کی ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ترجمے سے پڑھو گے، جیسے جیسے آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے جاؤ گے، آپ کی زندگی جو ہے بالکل بدل جائے گی۔ آپ خود سوچو گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، وہ حیران ہوں گے کہ یہ شخص، آپ چاہے جتنے بھی برے ہیں یا آپ جیسے بھی ہیں، یہ دیکھیں یہ دنیا کا اور اللہ کا جو ہے معاملات الگ الگ ہیں۔ دنیا جو ہے، دنیا کو نہیں روکا جا سکتا، دنیا کچھ بھی کہتی ہے، دنیا کو نہیں دیکھنا، اللہ کی ذات پاک کو دیکھنا ہے، اور اپنے اندر کے اعمال کو دیکھنا کہ آپ کا اندر کا، آپ کا جو انر ہے، انسان کے اندر بھی ایک انسان ہے، اندر کے انسان کو سمجھیں۔ اگر تو آپ کے اندر کا انسان اچھا اور نیک ہے تو 100% وہ آپ کی زبان پر الفاظ بھی وہی لے کے آئے گا، اور وہ آپ کی باتوں سے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسے ہو۔ میں یہ نہیں میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں آپ سب کے سامنے، میرا کچھ بھی آپ کے سامنے ڈھکا ہوا نہیں ہے، نہ چھپا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ میں اللہ نے مجھے میں نے وہ چیزیں عمل کیے، میں مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی ایسے بڑے گناہ کر دیے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اللہ کو نہیں، اللہ کے ہاں وہ چیزیں جو ہیں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو دنیا کے سامنے بھی اللہ نے عورت کو ایک پردے میں رکھا، اور ہم نے بے پردگی کی، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی، ابھی میں بھی ویڈیو بنا رہی ہوں، لیکن انسان کو کوشش کرنے کے آہستہ 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 اپنے آپ کو کور کرتا جائے، اگر جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے ویسے ویسے کرتا جائے۔ یہ ہدایت کی بات ہے، یہ گمراہی کی بات نہیں ہے۔ اس پہ آپ کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کریں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں لاکھوں بار کہ اللہ نے مجھے نیک کاروں میں سے چنا اور مجھے اپنی طرف مائل کیا۔ اور میں اب ہر سال، آپ کو پتہ ہے آگے پیچھے بھی، یہ نہیں کہ رمضان میں ہی، رمضان سے ہٹ کے بھی میں ویڈیو ایسی بناتی ہوں تاکہ جو ہمارے لیے اچھی ہوں، اچھی باتیں بتاتی ہوں۔ کوشش کریں خود کو بدلنے کی، جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ
ہر دل، ہر ذہن کو پھیر دیتا ہے، اللہ بدل دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ کو کچھ آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، آپ کو کس وقت کس مقام پر اللہ آپ کو لا کے چھوڑ دیتی ہے۔ اگر انسان کا نیت اچھی ہے تو وہ یقیناً حق سچ کی راہ ہوگی اور نیک کاروں میں سے ہوگی۔ اگر آپ کی نیت بد ہے تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیا کریں اس ٹاپک